ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، دلوں کو جگاؤ جہاں پر بھی جاؤ، دلوں کو جگاؤ جہاں پر بھی جاؤ، یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں، 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 فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأقدين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمده أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه ادب گاہیش زیر آسماں زرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا بمصطفیٰ برسا خیش را کے دینی ہما اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیش جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا بھلا کوئی کرے اس کی ثنا کیا بھلا کوئی کرے اس کی ثنا کیا انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے مجھے ان کی حقیقت کا پتہ ہے انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے مجھے ان کی حقیقت کا پتہ کیا خدا برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے خدا برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے خدا برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے جبین حضرت جبریل پہ کفِ پا ہے جبین حضرت جبریل پہ کفِ پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر خدا کی شان
جلال و جمال کے مظہر ہر ایک سمت ہے تو ہی، تیرے سوا کیا، ہر ایک سمت ہے تو ہی، تیرے سوا کیا ہے، ہر ایک سمت ہے تو ہی، تیرے سوا کیا ہے۔ کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے۔ سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے، سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے، یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے، یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے۔ سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے، بشر کے بھیس میں لاکھ البشر کی شان رہی، بشر کے بھیس میں لاکھ البشر کی شان رہی، یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے، یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے۔ بخاری پڑھ کے بھی شان محمدی عربی، بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا، پڑھا کیا، بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے، سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے۔ ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے، ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے۔ جمال گنبد خضرا میں آئے خدا کیا، جمال گنبد خضرا میں خدا کیا ہے، جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے، ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے۔ جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے، کرم کرم کی کریمی ہی شان ہے تیری، کرم کرم کی کریمی ہی شان ہے تیری، تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے، تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے، تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے۔ غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے۔ جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا، مجھے ہوا کیا ہے، مجھے ہوا کیا ہے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے۔ جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے۔ فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے۔ فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے۔ کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس پر، کھڑا ہے اختر یاسی، کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ۔ ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرما دیں، صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرما دیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
علیہ۔ یقیناً ناقیہ تمہارے پاس ایک عظیم رسول جو تمہیں سے ہے، جس پر شاخ گزرتی ہیں وہ باتیں جو تمہیں مشقت میں ڈالتے ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا ہے، اس کا ایک سلیس ترجمہ عرض کر دیا۔ مگر یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو شکوک و شبہات کے اندھیروں میں رہنے کے عادی ہیں۔ وہ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں تو صرف رسول کا لفظ آیا ہے، یہ عظیم کا لفظ کہاں سے نکالا؟ ایسا تو نہیں لقد جاءکم رسول، یہ تو ہے نہیں رسول عظیم، یہ عظیم کا معنی کہاں سے پہنا دیا؟ تو جو اہل علم ہے ان کو سمجھانا آسان، ایک اشارہ کیا وہ سمجھ گئے کہ عظمت کا مفہوم کہاں سے نکلتا ہے۔ مگر میرے سامنے بیٹھنے والے سب ایک دل و دماغ کے نہیں، کچھ زبان کا بھی فرق، تو جن کو اصل میں سمجھانا ہے، جو سمجھے ہوئے ان کو تو سمجھانا نہیں، اور جن کو سمجھانا ہے تو ذرا سا اپنی سطح سے نیچے آنا پڑے گا اور اس کو اور ہلکا کرنا پڑے گا۔ بات تو سچی ہے، اہل علم کے لیے تو ہم کہہ دیں گے کہ رسول کے اندر جو تنوین ہے یہ تنوین عظمت ہے، وہ سمجھ کر خاموش ہو گئے، عظمت کا مفہوم نکل آیا ان کے لیے۔ مگر آپ کیا سمجھیں کہ یہ تنوین کیا چیز ہے اور عظمت کیا چیز ہے؟ اور مشکل یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ استعمال کروں تو مشکل، یہ کوئی درسگاہ تو ہے نہیں کہ جہاں طالب علموں کو بٹھا کے ہمارے اساتذہ پڑھاتے ہیں، کوئی بھی لفظ میں نے استعمال کیا۔ مثال کے طور پر رسول کا لفظ ہے، اب میں کہوں کہ یہ نکرہ ہے، آپ کہیں گے یہ نکرہ کیا چیز ہے؟ کہوں جو معرفہ کے علاوہ کا یہ معرفہ کیا چیز ہے؟ تو قصہ وہی ہو جائے گا اس اندھے کا جس کے شاگرد نے کہا کہ ماسٹر صاحب آج آپ کی ہمارے گھر سے دعوت ہے، پوچھا بیٹا کیا کھلاؤ گے؟ تو کہا میں کھیر کھلاؤں گا۔ اندھے نے کبھی کھیر تو دیکھی نہیں تھی، پوچھا بیٹا یہ کھیر کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ اس نے سفید رنگ بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، پوچھا بیٹا یہ سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ کہا بگلے کے پر کی طرح ہوتا ہے۔ اس نے کبھی بگلا بھی نہیں دیکھا تھا، اس نے کہا بیٹا یہ بگلا کیسا ہوتا ہے؟ اب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اپنے ہاتھ کو بڑھایا کہ اس کی گردن ایسی لمبی ہوتی ہے، ایسی لمبی ہوتی ہے۔ اس نے جب ہاتھ پھیرا تو کہا کہ بھئی یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، یہ گلے کے نیچے اترنے والی نہیں ہے۔ اب جو لفظ میں استعمال کروں وہ سب غیر معروف، یہ معرفہ کیا اور نکرہ؟ دیکھو
اگر لفظ میں کچھ بولوں کوئی بھی لفظ اور آپ اس کی مشتاق کو آسانی سے سمجھ لیں، جیسے میں کہوں زید آیا تو آپ سمجھے نا کوئی آیا. مولانا قاری غلام رسول صاحب آئے، ذہن چلا گیا فلاں ہے. لفظ بولے ذات کی معرفت ہو گئی تو وہ لفظ جو اس طرح سے معرفت کرا دیا کرے وہ معرفت آسانی سے. اور لفظ بولے وہ سمجھ میں نہ آئے کہ کون آیا. مرد آیا، ارے اتنے مرد ہے پتہ نہیں کس مرد کا ذکر ہو رہا. سمجھ گیا؟ لفظ بول دیا لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ اشارہ کی لفظ تو اسے نکرا کہہ کے. اب اس سے زیادہ آسان میں کیا سمجھاؤں؟ جس لفظ کو سن کر کے سمجھ میں آ جائے کہ کس کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے، وہ لفظ معرفت نہ سمجھ میں آئے تو وہ لفظ نکرا بول کر کے سمجھ میں بات نہیں آتی کہ اشارہ کی طرح. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اشارہ کی طرح. میں یہ کہوں کہ مولانا قاری نور الدین صاحب آئے، آپ سمجھ گئے، اور میں کہوں قاری صاحب آئے. اب آپ کے سمجھ نہیں آتا قاری صاحب کون. مولانا آئے، معلوم نہیں کس مولانا کے اشارہ، مولانا تو بہت سے یہاں بیٹھے. اس طرح سے نکرا کے لفظ سے ذات کو سمجھنا ذرا سا کچھ مشکل ہوتا ہے. مگر دوستو بعض شخصیتیں ایسی ہوتی کہ ان کا نام مت لو، ان کی کوئی خاص صفت کا ذکر مت کرو، اور وہ لفظ ایسا ان کے اوپر چپکتا ہے کہ جب آدمی بولتا ہے تو ذہن اس کے سوا کسی طرف نہیں جاتا. آنے والے تو بہت سے عالم ہیں، مگر اگر کہا جائے کہ ارے آج تمہاری بستی میں ایک عالم آیا، آج تمہاری بستی میں ایک عالم آیا، تو لفظ تو عالم ہی کا استعمال کیا گیا، مگر بستی میں جو سب سے بڑا علم والا تھا ادھر ذہن چلا گیا، جو سب سے زیادہ علم والا تھا وہ ادھر ذہن چلا گیا. تو کچھ ایسی عظمت والے ہوتے ہیں کہ نکراہی میں بولو تو ان کی معرفت ہوتی ہے، نکراہی بولو تو ان کی معرفت ہوتی ہے. تو اب سوال، آنے والے رسول تو بہت تھے مگر ایک ایسا رسول آیا کہ اب رسول کہو تو اسی کی ذات سمجھ میں آتی ہے. رسول اللہ رسول کہا تو ذہن مدینے والے کی طرف چلا گیا. رسول کے لفظ حضرت موسیٰ بھی رسول تھے، ذہن ادھر نہیں گیا. حضرت عیسیٰ بھی رسول تھے، ذہن ادھر نہیں گیا. حضرت خلیل بھی رسول تھے، ذہن ادھر نہیں گیا. حضرت نوح بھی رسول تھے، ذہن ادھر نہیں گیا کہ آخر کس رسول کا ذکر ہو رہا ہے. گیا تو ایک ایسے رسول کی طرف گیا، عظیم رسول کی طرف گیا کہ سارے رسول اسی کی رسالت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ. ارے میں آپ کو بتاؤں کلمہ آپ نے غور کیا کیا پڑھتے آپ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی پڑھتے نا. اور پہلے رسولوں نے اپنا کلمہ کیا پڑھوایا تھا؟ جو رسول ہو درجہ کمال پہ ہے تو کس صفت کا انتخاب کیا جائے تو انتخاب اس رسالت کو کر لو. اس رسالت کے دامن میں سارے صفات چمٹے ہوئے ہیں. اسی رسالت عامہ کو منتخب کر کے کلمے کا جز بنا دیا گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول. ایک بات اور بھی ہم بتائیں، ہم تو سارے نبی کے ماننے والے ہیں، اسلام کی خوبی ہے، اس پر اصرار نہیں کرتا کہ صرف اپنے ہی نبی کو مانو، نہیں، ہر نبی کو ماننا ہے. اور انتہا کی بات نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اگر نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے. تو ماننا ہمارے ایمان میں داخل ہے. اور پھر ہم کسی بھی نبی کا کلمہ پڑھیں، کسی بھی نبی کا پڑھ سکتے ہیں، ہم بالکل آرام سے پڑھ سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ. مگر کلمہ پڑھنے سے پتہ نہیں چلے گا ہم ان کے امتی ہیں کہ نہیں ہے، ہم ان کے امتی ہیں کہ نہیں.
ہم ان کے امتی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے میرے رسول کو وہ کلمہ دیا گیا، جو پڑھے وہ امتی نظر آئے، جو پڑھے وہ امتی نظر آئے، چاہے امتی پڑھے چاہے نبی پڑھے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، رسول کہا ذہن انہی کی طرف گیا، یہ عظمت کی دلیل ہے، یہ عظیم رسول آ گیا، رسول عظیم، یہ رسول عظمت والا رسول ہے، عظمت والا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جو عظمت والا ہوگا اس کی تعظیم کی جائے گی کہ نہیں؟ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ آپ تو یہ ایمان والے آپ کیوں نہیں سمجھیں گے؟ آپ تو ایمان والے ہیں، الحمدللہ آپ تو سمجھیں گے، شیطان بھی سمجھتا کہ جس کی جو عظمت والا ہے اس کی تعظیم کی جائے گی، شیطان بھی سمجھتا۔ تو کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ جب وہ سمجھتا تھا تو اس نے حضرت آدم کی تعظیم کیوں نہیں کی؟ جب وہ اس طرح سمجھتا تھا کہ عظمت والے کی تعظیم کی جاتی ہے تو اس نے حضرت آدم کی تعظیم کیوں نہیں کی؟ ارے اس نے حضرت آدم کو عظمت والے ہی نہیں سمجھا، عظمت والا سمجھتا تو کرتا، عظمت والا سمجھتا تو کرتا، اسی لیے جب تعظیم نہیں کی اور پوچھا کیوں نہیں کیا تو اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، انا خیر منہ۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ غیر خدا کی تعظیم ناجائز ہے، غیر خدا کی تعظیم شرک ہے، غیر خدا کی تعظیم کفر ہے، غیر خدا کی تعظیم حرام ہے، یہ نہیں بلکہ یہ کہا کہ خدا تو مجھے حکم کر رہا ہے، مگر مشکل یہ کہ میں بڑا چھوٹے کی تعظیم کرے، میں بہتر ہوں، بہتر جس سے بہتر ہے اس کی تعظیم کرے۔ صاف بتا دیا کہ اگر وہ بہتر ہوتے تو کرتا۔ تو شیطان کی غلطی کیا تھی؟ حضرت آدم کو اپنے سے بہتر نہ سمجھنا، اپنے سے کمتر سمجھنا اور خود کو بہتر سمجھنا، یہ شیطان کی غلطی تھی۔ حکم خدا ملا مگر چونکہ اس نے اپنے کو بہتر سمجھا اس لیے نہیں جھکا۔ اس نے واضح اشارہ کر دیا کہ اگر وہ بہتر ہوتے، وہ عظمت والے ہوتے تو میں ضرور جھکتا، مگر بہتر تو میں ہوں نا، میں کیسے جھک جاؤں؟ یہ تھا اس کا فلسفہ۔ کیا سمجھے؟ شیطان بھی اتنا بتا گیا کہ جو عظمت والا ہوتا اس کی تعظیم کی جاتی، جو عظمت والا ہوتا ہے اس کی تعظیم کی۔ اس نے تو نہیں مانا اس لیے نہیں جھکا۔ اب جو رسول کو عظیم کہے اور تعظیم نہ کرے، جو رسول کو عظیم بھی مانے اور تعظیم نہ کرے تو شیطان سوچے گا کہ مجھ سے بھی آگے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ ایک چیز کو ذہن میں اپنے اچھی طرح سے سمجھا لیں کہ جب تعظیم کسی ڈھنگ سے کی جاتی ہے نا، تعظیم کے کچھ طریقے ہیں، اور رسول کی تعظیم کے حکم قرآن کریم میں بہت ہیں۔ نبی کی تعظیم فرض ہے کہ نہیں؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و توقیر ہمارے پاس کیا فرض ہے، اسی لیے نبی کی توہین کفر ہے۔ مگر ایک بات بتاؤ، جس خدا نے نبی کی تعظیم ہم پر فرض کی اس نے تعظیم کا طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ اچھا نبی کا معاملہ بھی عجیب ہے، نبی سے محبت کرو، کتنا کریں نہیں بتایا، نبی سے تعظیم، نبی کی تعظیم کرو کیسے کریں نہیں بتایا۔ ذرا سا آپ خیال کرتے جائیں، اگر خدا بتا ہی دیتا تو آسانی تھی نا۔ معاملہ ایسا کہ تعظیم فرض و طریقہ نہیں، نبی پہ صلاۃ و سلام بھیجو، حکم ہے کہ نہیں؟
सल्लू वसल्लमू है कि नहीं? दुरूद भी भेजो। कैसे भेजे नहीं बताया, कैसे भेजा नहीं बताया। अरे खड़े होके भेजे कि बैठ के भेजे कि लेट के भेजे कि चल के भेजे, नहीं बताया, बस ये भेजो। वजह क्या है दोस्तों कि रब तबारक व तआला वो चाहता कि हर अदा में नबी पे दुरूद भिजवाया जाए, किसी अदा को मखसूस ना किया जाए, मखसूस ना किया जाए। बैठ के भेजो, खड़े होके भी भेजो, जैसी जैसी तौफीक हो सब इसी हुक्म में आ जाएगा। जब तरीका नहीं बताया कि बस इसी तरह भेजना, तो भेजने के जितने तरीके तुम बनाते रहोगे कयामत तक वो सब इसी हुक्म में आएगा, सब इसी हुक्म में आया। अरे भाई मैं आपको बताऊं, मैं अगर आपसे कहूं पानी लाओ और कुछ नहीं बताऊं किस में लाओ, तो आप जिसमें चाहो ले आओ, जग में ले आओ, गिलास में ले आओ, लोटे में ले आओ, घड़े में ले आओ, केतली में ले आओ। पानी लाने की जितनी शक्लें हैं किसी से भी लाओ, आप नाफरमान नहीं होंगे। मैंने पानी लाने को कहा है, ज़र्फ नहीं बताया है किसमें लाओ। तुम कैसे भी लाओगे तो तुम नाफरमान नहीं कहे जाओगे। और अगर मैं कहूं पानी लाओ, केतली में मत लाना, जग में मत लाना, घड़े में मत लाना, तीन चीज का नाम ले लिया, अब इसमें लाओगे तो नाफरमान, और इसके सिवा किसी भी चीज में लाओ, वो चीज आपको अपने जहनी से तो बनानी है ना, किसी चीज में भी लाओ। तो मालूम है कि जब हम किसी चीज का हुक्म देंगे तो अगर कुछ पाबंदी लगाएंगे तो कुछ रास्ते खोलेंगे भी तो, ताकि वो ला सके। और अगर हमने सारे रास्ते पर पाबंदी लगा दी कि पानी लाओ, जग में मत लाना, लोटे में मत लाना, गिलास में मत लाना, घड़े में मत लाना, जितने लाने की शक्ल है किसी में मत लाना मगर लाओ, तो आप कहेंगे कुछ दिमाग की चूल ढीली हो गई है। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो हम लाएं कैसे? इताअत हो तो कैसे हो? तो मालूम है कि अगर कुछ रास्ते बंद किए जाते हैं या तो सारे रास्ते खुले रहे, और अगर कुछ रास्ते को बंद करना भी जरूरी हुआ तो कुछ खोलना जरूरी है ताकि हुक्म की तामील हो सके, हुक्म की तामील हो सके। तो जब हमें दुरूद पढ़ने के लिए कहा सल्लू व सल्लमू, तो हम जिस तरह से चाहे दुरूद पढ़े, ये हुक्म इलाही में दाखिल होगा। अब अगर कोई रोकता है, किसी तरह से रोकता है, तो उससे पूछो कि हम तो हुक्म खुदा की तामील कर रहे हैं, तुझे कहाँ हुक्म मिला कि ऐसे मत पढ़ो, तुझे कहाँ हुक्म मिला है कि ऐसे मत पढ़ो। अच्छा मामला बता आ गया तो मैं समझाता रहूं। ये ताजीम का भी मसला ऐसा कि हुक्म मिल रहा ताजीम करो, तरीका नहीं बताया, उसमें असल पेचीदगी। ताज किसी ये इस्लाम कब तक के लिए है? जब तक क़यामत ना आ जाए, जब तक के लिए है कि नहीं? अच्छा, और कहाँ कहाँ के लिए है? हर इलाके के लिए, हर इलाके के लिए ना। तो अब इसका ऐसा कानून होना चाहिए जो हर इलाके में चल सके और क़यामत तक रह सके। अगर कानून ऐसा रहा कि अरब तक चला, अजम में नहीं आया, मुस्तकबिल का उसने साथ नहीं दिया, तो उस कानून को हमेशगी नहीं हो सकती। जब ये सबके लिए है तो अब ताज़ीम का के लिए एक तरीका बताया नहीं जा सकता, इसलिए कि ताज़ीम का दारो मदार उर्फ है। ताज़ीम का दारो मदार उर्फ है। क्या मतलब? आपके यहाँ किसी की ताज़ीम कैसे की जाती है, यही आपका उर्फ है। जिस तरीके से को आप जानते हैं, जो मारूफ तरीका है, वही आपका उर्फ है। तो हर जगह ताज़ीम करने का ढंग अलग अलग है, हर जगह ताज़ीम करने का ढंग अलग अलग है। तो ताज़ीम का हुक्म तो दिया जाएगा, ढंग नहीं बताया जाएगा। पता नहीं
کہاں کا طریقہ کیا ہو، کہاں کا طریقہ کیا ہو، کب تک وہ طریقہ ہے، کب تک وہ طریقہ ہے. کبھی کبھی عرف بدل بھی جاتا، اچھا عرف بدل جاتا ہے. ہر جگہ کا تعظیم کا ڈھنگ الگ الگ ہے. تو اسلام عربیوں کو پابند نہیں کرے گا کہ وہ اجمیوں کی طرح تعظیم کریں، اجمیوں کو پابند نہیں کرے گا کہ وہ عربیوں کی طرح تعظیم کریں، امریکیوں کو پابند نہیں کرے گا وہ روسیوں کی طرح تعظیم کریں، روسیوں کو پابند نہیں کرے گا کہ وہ امریکیوں کی طرح تعظیم کریں، بلکہ وہ تو یہی کہے گا بس میرے حبیب کی تعظیم کرو جیسے تمہارے یہاں رائج ہو. تعظیم کا جو طریقہ تمہارے یہاں رائج ہے، ہمیں تعظیم چاہیے. طریقہ ہم نہیں دیکھتے، طریقہ ہم نہیں دیکھتے، تعظیم مقصود ہے. اور ہر جگہ کا طریقہ الگ الگ. میں موٹے انداز سے بتاؤں، سلام کرنے کا طریقہ الگ الگ. عیسائی سلام کرتا ہے یوں اشارہ کرتا ہے، یہ عیسائیوں کا سلام ہے جو ہر طرف رائج، ہاتھ سے ہتھیلی سے سلام کرنا. عیسائی گئے تو کچھ چھوڑ کے گئے، اتنا کچھ چھوڑ کے گئے کہ اب اس کو آپ چھوڑ نہیں پا رہے. تو یہ عیسائیوں کا سلام. تو ہتھیلی سے سلام کرنا یہ عیسائیوں کا، اور انگلی ہلا کے سلام کرنا یہ یہودیوں کا سلام. یہودی کیوں سمجھتا ہوں. اور ہاتھ جوڑ کے سلام کرنا وہ تو آپ کا جانا پہچانا سلام. اور السلام علیکم کہہ کے سلام کرنا یہ مسلمانوں کا سلام. مسلمان اشارے میں بات نہیں ڈالتا، اشارہ کر دیا معاملہ گیا، اشارہ کر دیا معاملہ گیا. مسلمان تو زبان سے کہتا ہے. تو اسلامی سلام کیا؟ السلام علیکم. اور اس کا اسلامی جواب بھی یہی وعلیکم السلام. یہ نہیں کہ بس اشارہ کر دیا کہ تیرا سلام میرے پاس آ نہیں پائے، ادھر ہی رکھو. تو زبان سے ہم سلام کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی زبان ہی سے ملنا چاہیے. دیکھا الگ الگ ہے نا. ایسے ہی آپ دیکھیں تعظیم کا طریقہ الگ الگ. آپ یورپ میں چلے جائیں، جب کسی کا شکریہ ادا کرتے تو انگوٹھا دکھاتے، انگوٹھا دکھاتے شکریہ. اور یہاں کسی کو دیکھو شکریہ چلا پڑے گا، ٹھینگا دکھا رہا، ٹھینگا دکھا رہا. طریقہ الگ الگ ہے. تو کسی کو کسی کے طریقے کا پابند نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہر جگہ تعظیم کا انداز الگ الگ. میں تو کہتا لفظوں کا معاملہ ایسا ہے کہ بعض لفظ اچھے تھے بگڑ گئے. جب کسی لفظ کا غیر مستحق پر استعمال کثرت سے ہو، جو اس کا مصداق نہ ہو، اس پر اس لفظ کا استعمال کثرت سے ہو، لفظ کا تقدس ختم ہو جاتا، لفظ کا تقدس ختم ہو جاتا. ارے کسی زمانے میں یہ ملا کا لفظ جانتے کتنا اونچا تھا؟ ملا بہت اونچا. ملا جامی، ملا جیون، ملا عبدالعلی، ملا بحر العلوم، اتنا اونچا علامہ کے اوپر کی ڈگری. اور آج ملا کا لفظ جس کو کچھ نہیں آتا یہ ملے ہے. آج مولوی کو بھی ملا کہو تو مارنے کو دوڑتا ہے. لفظ اتنا وطنی تھا، مگر تم نے ہر ایک کو جب ملا کہنا شروع کیا تو یہ لفظ ختم ہو گیا. اب اس میں جان نہیں رہ گئی. ایسے ہی دیکھو ایک لفظ ہے مہتر. مہتر کے معنی لغت میں دیکھو بہت بڑا. فارس میں آج بھی اس کے معنی ہے بہت بڑا، مہتر. اور ہمارے لکھنؤ میں کہتے ہیں بھنگی کو. اگر لکھنؤ میں کسی باعزت کو تم بہتر کہو یہ توہین ہوگی، اور فارس میں کہو توہین نہیں. وہاں کا عرف یہ ہے، یہاں کا عرف یہ ہے. اب کسی کو مہتر کہہ کے بلا، وہ لے کے جوتا دوڑے اور تم لغت کھول لے لو، لغت میں یہ مانا، لغت میں کہا. لغت تو بعد میں سمجھنا، پہلے سر کی صفائی ہو جائے. تو نہیں جانتا یہ وقت لغت دکھانے کا نہیں ہے، یہ عرف کی بات، عرف کی بات. یہی حال ہے جناب والا. کتنے الفاظ ہیں. یہ تبلیغی کا لفظ لے لو، بڑا مقدس لفظ، بڑا پاکیزہ لفظ. اس تبلیغ کے اندر بڑا وزن.
آپ قرآن و حدیث کی ارشادات سے بھی اس کے فضائل، اس کی برتری کو سمجھ سکیں گے۔ تبلیغ خلق، مگر تبلیغ اپنے پورا تقدس پر کب گئی؟ کب تک رہی؟ جب اولیاء تبلیغ کرتے رہے، جب علماء تبلیغ کرتے رہے، جب مجاہدین تبلیغ کرتے رہے، اس کا وقار برقرار رہا۔ جب سے جاہلوں نے شروع کیا، میں ڈرتا ہوں کہ یہ لفظ کی مٹی پلیز نہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ لفظ کے وقار کو بچاؤ، لفظ کے وقار کو بچاؤ، جو مستحق ہے اسی کو آگے بڑھاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو ماحول عرف جو ہے لفظ کو بگاڑ دیتا۔ بتاؤ صوفی کا لفظ کوئی بگڑا ہوا لفظ ہے؟ کتنا پیارا لفظ ہے صوفی، لفظ صوفی، صوفی، مگر بہت اونچا لفظ تھا، یہ بڑا اونچا لفظ تھا۔ مگر آپ برطانیہ میں چلے جاؤ، جتنے پنجابی لمبی لمبی داڑھی والے ہیں وہاں، جو پگڑی باندھتے ہیں لمبی لمبی، سبھی صوفی صاحب۔ جس کو دیکھو صوفی صاحب، داڑھی بڑھا لیا صوفی صاحب، داڑھی بڑھا لیا صوفی صاحب۔ ہم نے کہا اب صوفی کا لفظ بھی خطرے میں ہے، پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے دوستو، کوئی لفظ کا مصداق کے خلاف اگر بولو گے، کسی جاہل کو آپ علامہ کہنا شروع کر دو گے اور پھر یہی عادت بنا لو گے کہ جاہلوں کو علامہ کہو، تو علامہ میں کیا وزن رہ جائے گا؟ مولانا کے لفظ میں کیا وزن رہ جائے گا؟ مولوی کا لفظ بھی کوئی معمولی لفظ نہیں تھا، مگر یہ لفظ بھی اتنا کھو گیا کہ کوئی کسی عالم کو مولوی کہو تو اس کو تسکین نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے کہ اس کو سمجھا نہیں گیا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جب غیر مصداق پر کسی لفظ کا غلط استعمال ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ لفظ اپنے وقار کو کھو دیتا ہے، اور پھر جب عرف میں اس کا وقار گر جاتا ہے تو اس کا لغت والا معنی نہیں دیکھا جاتا، عرف والا دیکھا جاتا ہے کہ عرف میں اس لفظ کو بول کر کے کیا مراد لیا جاتا ہے، کیا سمجھا جاتا ہے۔ تو تعظیم کا دار و مدار عرف پر ہے، عرف بدلتا رہے گا، عرف مٹتا رہے گا، عرف بنتا رہے گا۔ ہمیں عرف کے تعلق سے کچھ نہیں، بس جس دور میں تمہارے یہاں تعظیم کا جو طریقہ رائج ہو ویسے کرو۔ ایک بات بتاؤ، اگر تم لیٹے ہوئے ہو، کوئی قابل احترام آدمی تمہارے پاس آیا تو کیا کرتے ہو؟ بیٹھ جاتے ہو۔ کسی کو دیکھا مولانا صاحب آ رہے ہیں، بیٹھ گئے، اور بیٹھے ہوئے ہو تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے نا آپ کے عرف میں، یہی طریقہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت آ رہے ہیں تو آپ کھڑے سے بیٹھ گئے، حضرت آ رہے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، حضرت آ رہے۔ اور اس کے بعد مان لو ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی آ رہا تو آپ بیٹھو تو لیٹ جاؤ، کوئی آ رہا ہو تو بیٹھو تو آپ لیٹ گئے، بلکہ یہ کہ اگر آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں، لیٹے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی تو طریقہ ہے تعظیم کا۔ ذرا سا سوچو، جب تعظیم کی بات کی جائے گی، جب تعظیم والا ماحول بنایا جائے گا تو اب جس حال میں رہیں گے اس کے بعد اب تعظیم کا کون سا عمل کیا جائے، وہی تو دیکھا جائے گا، وہی تو دیکھا جائے گا۔ اسی لیے اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھو، کسی کی تعظیم کرنا ہو تو تین چیز دیکھو، اور نہ کرنا ہو تو تین چیز دیکھو۔ پہلی چیز تو یہ دیکھو کہ وہ تعظیم کے لائق ہے کہ نہیں، نمبر ایک۔ اگر یہ سب ہاں وہ تعظیم کے لائق ہے تو پھر یہ دیکھو کہ جس عمل سے تم تعظیم کرو یہ عمل عمل تعظیم ہے کہ نہیں۔ دوسری چیز یہ دیکھی، اور تیسری چیز یہ دیکھو کہ جس عمل سے تم تعظیم کرو عمل تعظیم تو ہے، مگر اس عمل کے ذریعہ تعظیم کرنے سے شریعت نے روکا۔ اگر روکا ہے تو نہیں کریں گے۔ اس کو تیزی سے بتا دوں، جیسے سجدہ، سجدے سے بھی تعظیم ہوتی ہے، سجدے سے بھی تعظیم ہوتی ہے۔ جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کی تعظیم کی،
جیسے فرشتوں نے حضرت آدم کی تعظیم، مگر پہلے شریعتوں میں یہ جائز تھا، اور ہماری شریعت نے سجدے کے ذریعہ تعظیم کو حرام کر دیا، بلکہ بعض صحابہ نے خواہش بھی ظاہر کی، انہوں نے دیکھا کہ جانور جھک رہے ہیں، اونٹ سجدہ کر رہا، دل میں خواہش پیدا ہوئی، نحن حق ان نسجد للنبی، جانوروں سے زیادہ تو ہم مستحق ہیں کہ نبی کا سجدہ کریں، نبی کا سجدہ کریں ہم مستحق ہیں، اس لیے کہ نبی کے احسانات ہم پر زیادہ ہیں، ہم تاریکی میں تھے، نبی نے ہمیں روشنی میں پہنچایا، ہم جہالت میں تھے، نبی نے ہمیں علم کا پیکر بنا دیا، ہم بے حیا تھے، نبی نے ہمیں شرم و حیا والا بنایا، ہم ظالم تھے، نبی نے ہمیں عادل بنایا، ہم گمراہ تھے، نبی نے ہمیں ہدایت یافتہ بنایا، ہم پر زیادہ احسان ہے کہ ہم نبی کا سجدہ کریں، مگر نبی نے ان کے جھکتے ہوئے سر کو روک دیا، نہیں، اگر غیر خدا کا سجدہ کرانا ہی ہوتا، شریعت میں جائز ہوتا، تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کیا کریں، روک دیا، جانور کو سجدہ کرتے دیکھا، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی سجدہ کریں، مگر چونکہ یہ مکلف تھے ان کے سر کو جھکنے نہیں دیا، جانور غیر مکلف تھے، دل کی تمنا نکال لی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلی علیہ، بات سمجھ آئی؟ تو اب جس طریقے سے شریعت نے روکا ہے وہ طریقہ نہیں ہو سکتا، تو تین چیزیں دیکھنا ہے نا، جس کی تعظیم کرنا وہ قابل عظمت، دوسری چیز جس عمل سے ہم تعظیم کرتے ہیں وہ عمل تعظیم، تیسری چیز شریعت نے اس سے روکا نہیں، اور جس کو ہم تعظیم سے انکار کریں گے اس کے لیے بھی تین چیز دیکھنا، پہلی چیز تو یہ کہ جس کی تعظیم کے لیے بات کر رہے ہو قابل تعظیم ہے ہی نہیں، اس لیے ہم نہیں کرتے، دوسری چیز کہ وہ قابل تعظیم تو ہے مگر جس عمل کے ذریعہ تم تعظیم کرانا چاہتے ہو وہ عمل تعظیم نہیں، اس لیے نہیں کرتے، یا وہ عمل تعظیم بھی ہے مگر شریعت نے اس طرح تعظیم کرنے سے روکا، یہ تین چیز نا، تو اب بولو شریعت نے تعظیم کا حکم دیا اور سجدہ کرنے سے روک دیا، کریں تو کیسے کریں؟ اس حکم کی تعمیر کیسے ہو؟ شریعت کو نادان سمجھتے ہو کہ تعظیم کے سارے طریقے کو حرام کر دو اور تعظیم کا حکم دے دے، تعظیم کے سارے طریقے تعظیم کرو مگر کھڑے ہو کے نہیں کرنا، سجدے سے نہ کرنا، رکوع سے نہ کرنا، ایسے نہ کرنا، تو بھی کریں کیسے؟ اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا نا، طریقے سے روک دیا جائے اور حکم دے دیا جائے، تو حکم دینے والا اگر بعض طریقے سے روکتا ہے تو دوسرے طریقے کو کھولتا بھی ہے، تو یہ عظمت والے رسول ہیں، آ گیا یقیناً آ گیا تمہارے پاس عظیم رسول جو تمہیں میں سے ہے۔ دیکھیے عظمت کا پہلو اس لیے اجاگر کر دیا گیا نا کہ یہی سمجھ لو تو سب سمجھ لو نا، اور اسی لیے کلام کا زور دیکھو، لاقات، دیکھیے لاقات، لام تاکید کا، قد تحقیق کا، تاکید پر تاکید، تاکید پر تاکید، یاد رکھو جب قد جو تحقیق کے لیے ہے اس پر تاکید کا لام داخل ہوتا ہے تو کلام میں اتنا وزن پیدا ہوتا ہے جو قسم میں، اسی کلام کو آپ قسم کھا کے کہیں جو وزن، وہی لام تاکید جب تحقیق کے قد پر لگ جائے تو قسم، جیسے کوئی بقسم آ گیا، اسی رسول بقسم آ گیا، جان تو اتنا زور لگانے کی کیا ضرورت؟ ارے بھی کیا بتائیں، انکار کرنے والے بھی تو زور لگا رہے ہیں، زور کا جواب زور ہی دیا جاتا، سیدھے سیدھے مان لو تو کون اتنا اصرار کرے گا، سیدھے سیدھے مان لو تو کون اصرار کرے گا؟ مثال کے طور پر یہاں سے ایک صاحب گئے اور جانے کے بعد آپ نے پوچھا سنا کہ وہاں جلسہ ہوا تھا، کون کون آئے تھے؟ تو کہا کہ جلسے میں وہ
زیادرہ سے حضرت بڑا میاں صاحب بھی آئے تھے. کیا بات ہے تو ہمیں سب ہو جائیں گے غلط کہتے تھے. حضرت نے کہا بھائی میں بقسم کہتا ہوں وہ آئے تھے, میں نے دیکھا ان کو. ارے کسی اور کو تم نے سمجھ دیا ہوگا, نہیں مانتا. نہ اشتہار میں ان کا نام, نہ پمفلیٹ میں, نہ کوئی پہلے سے ذکر, نہ کوئی ہو. ارے پھر اس نے کہا بھیا میں دیکھتے آ رہا ہوں, قریب ہی بیٹھا تھا, میں بقسم خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا. یقین نہ ہو تو لاؤ قرآن ہاتھ پہ رکھ دو, اس پر سے یقین ہو تو لے چلو مسجد میں کہنے کو تیار. مطلب یہ ہے وہ انکار کرتا جا رہا ہے, یہ اصرار کرتا جا رہا ہے. اگر سیدھے سیدھے مان لیتے نہ اسے قسم کھانی ہوتی, نہ قرآن پاک اٹھانے کی بات کرنی تھی, نہ مسجد جانے کا مشورہ دینا تھا. شروع میں مان لیا ہوتا تو اتنا اصرار کیوں کرتا. مگر قرآن دکھا رہا جب منکر اپنا انکار بڑھاتا جائے گا تو قرآن اپنا اصرار بڑھاتا جائے گا. سیدنا مولانا کماتی دو قسم کے لوگ تھے. ایک نبی کی رسالت کو نہیں مانتے تھے, ہم نہیں مانتے یہ رسول ہے. ان کا جواب لقد جاءکم رسول, جھوٹے ہو تم, یہ آنے والا رسول ہے. اور دوسرے لوگ ہاں رسول تو ہیں ہماری طرح, عظمت والے نہیں ہماری طرح. تو ان کا بھی جواب نہیں, یہ آنے والا عظیم ہے, یہ عظمت والا ہے. جب تک تم ان کو اپنی طرح کہتے جاؤ گے انکار کر, اور ان کی عظمت سے انکار کرتے جاؤ گے, قرآن اصرار کرتا جائے گا, ان کی عظمت کو سمجھاتا جائے گا. اچھا یہ انکار کرنے والے بھی عجیب ہیں, عجیب ہے. ظاہر کو دیکھتے ہیں, باطن کا فیصلہ کرتے ہیں. اور ظاہر بھی کیا ٹھکانے سے دیکھا, اس لیے کہ جنہوں نے ظاہر کو بھی دیکھا ان کی زبان کیا بولتی گئی. آپ نے تو کچھ نہیں دیکھا نا, سرکار کو دیکھا نہیں دیکھا, زمانہ کتنا دور, ظاہری صورت بھی تو نہیں دیکھی. مگر جنہوں نے دیکھا انہوں نے کیا کہا. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا, کیا کان الشمس تجری فی وجہہ, گویا آفتاب آپ کے چہرے میں رقص کر رہا. حضرت حسان ابن ثابت نے دیکھا, کیا کہا, خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء, واجمل منک لم تلد واجمل منک لم تر قط عینی واکمل منک لم تلد النساء. آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری نگاہوں نے دیکھا ہی نہیں, آپ سے کامل و اکمل کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا. صدیق اکبر نے دیکھا تو کیا کہا, صدیق اکبر نے کہا اے محبوب آپ سے زیادہ حسین و جمیل تو میں نے دیکھا ہی نہیں. علی مرتضیٰ نے دیکھا تو کیا کہا, یقول نایۃ لم ارى مثله قبله ولا بعده, اے نبی آپ کی تعریف کرنے والا بالآخر یہ کہے گا کہ آپ کے مثل نہ پہلے کوئی تھا نہ بعد. حضرت جبریل نے دیکھا تو کیا کہا, آسا کہا کرتی دام مارے پتا کرتی دام بسیار خوبہ دی دام, لیکن تو چیزیں دی گئی. اے محبوب تحت الثری سے لے کے سدرۃ المنتہی تک میں نے سب کو دیکھا, تجھ جیسا کسی کو نہیں پایا, تجھ جیسا کسی کو نہیں پایا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. اب ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جاؤ, حضرت جبریل کہتے ہیں کہ یہاں سے لے کے صدرہ تک کا حال انہوں نے دے دیا, گواہی دے دی کہ کسی کو نہیں میں نے آپ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. اس موقع پر میں پوچھا کرتا ہوں, جنہوں نے دیکھا انہوں نے کیا کہا, جنہوں نے دیکھا انہوں نے کیا کہا, ایمان کی نظر سے جنہوں نے دیکھا, کفر کی نظر سے نہیں. میں اس کی روایت نہیں کر رہا ہوں کہ کفر کی نظر سے جس نے دیکھا کیا کہا, کفر کی نظر نے دیکھا ہی کیا,
کفر کی نظر نے دیکھا کیا؟ میں ایمان کی نظر کی بات کر رہا ہوں. جس نے ایمان کی نظر سے دیکھا اس نے بے مثل کہا، بے نظیر کہا، لاجواب کہا. اور یہ کہیں یعنی ان کے اندر بھی جس گروہ میں صدیق اکبر ہوں، جس گروہ میں فاروق اعظم ہوں، جس گروہ میں عثمان غنی ہوں، جس گروہ میں صہیب رومی ہوں، جس گروہ میں سلمان فارسی ہوں، جس گروہ میں بلال حبشی ہوں، جس گروہ میں ملائکہ کا نزول ہوتا، اس میں نبی کا مثل کوئی نہیں، اس میں نبی کا مثل کوئی نہیں. ذرا سا دیکھو تو ان دیکھنے والوں نے دیکھ کر کیا کہا؟ اس وقت والوں نے کیا کہا اور اس وقت والے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہنے کا فرق کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی نظر سے دیکھا تھا، یہ کفر کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی علیہ. تو محبت کی نظر اور ہوتی ہے، عداوت کی نظر اور ہوتی ہے، ایمان کی نظر اور ہوتی ہے. اور ایسے ہی دوستو کفر کی نظر اور ہوتی ہے، اپنوں کی نظر اور ہوتی ہے، غیروں کی نظر اور ہوتی ہے. اپنا کر دیکھنا اور ہوتا ہے، بغیر اپنائے دیکھنا اور ہوتا ہے. اپنا مان کر کہنا کچھ اور ہوتا ہے، بغیر مانے کہنا کچھ اور ہوتا. اکثر میں یہ مثال پیش کر دیا کرتا ہوں، ہر ایک کے دماغ میں اتر جاتی. آپ کے حلدروا میں پہنچا، اتفاق سے مجھے فاؤنٹن پین کی ضرورت پڑ گئی. تو داؤد وکیل سے میں نے کہا کہ بھئی چل کر مجھے ایک فاؤنٹن پین چاہیے. ٹھیک ہے، انہوں نے راستہ دکھا دیا. ایک صاحب کو لے کر کے میں گیا اور جب پہنچا دکان پر تو لینا ہے ایک، دیکھ رہا ہوں 1 درجن. یہ لاؤ، یہ لاؤ، اسے چلایا، ادھر چھوڑا، ادھر چلایا، یہ کھول رہے بند کر رہے ہیں، سب اچھی طرح سے. 1 درجن میں سے ایک کو ہم نے پسند کر لیا. اب لے کر چلا تو جب تک پیسہ نہیں دیا تھا بے شمار مرتبہ دیکھا، اس کو دیکھا نا. اور جب پیسہ دے لیا اب ایک بار بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، لگائے چلے آئے، لگے چل. اور وکیل صاحب کو دیکھا، یہ لیجیے صاحب میں نے لیا. اب وکیل صاحب دیکھنے لگے، ارے یہ کیا اٹھا لایا؟ میں چلتا تو ٹھیک رہتا، یہ کیا اٹھا لایا؟ دیکھیے اس کی صورت کیسی ہے. تو میں نے کہا وکیل صاحب صورت مت دیکھیے چلتا کتنا اچھا ہے، چلتا کتنا اچھا. اب وکیل صاحب خرابی دکھا رہے ہیں، میں اچھا ہی بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ میرا ہے، ان کا نہیں ہے. میرا، میں نے اپنایا ہے. وکیل صاحب جب تک میں نے نہیں اپنایا تھا میں بھی اسی نظر سے دیکھ رہا تھا، جس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں اسی نظر سے میں بھی دیکھ رہا تھا. اب اپنا کے اس نظر سے میں کبھی نہیں دیکھوں گا. اس میں کوئی اچھائی ہے تو بتاؤ، برائی دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہو. اس میں کوئی اچھائی ہو تو بتاؤ. اگر نہیں نظر برائی دیکھنے کے لیے تو قلم کے اندر تو عیب ہو سکتا ہے، مگر اس عیب دار قلم کو اپنا کر کے ہم اس کا عیب دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس کو عیب دار بتانا پسند نہیں کرتے. تو بے عیب رسول میں جو عیب بتائے، بے عیب رسول میں تو ہم اس رسول کو اپنا کر کے اس کا عیب کبھی نہیں سن سکتے. اس پہ عیب ہی نہیں ہے. ارے بھائی اپنا جیسا کہنے کے لیے عجیب. کبھی دیکھو ہم جو کہتے ہیں نا رسول کو اپنی طرح، وہ مرتبے درجے میں نہیں کہتے، مرتبے اور درجے میں نہیں کہتے. بھائی کس میں کہتے ہیں؟ نفس انسانیت. نفس آ گیا نا، نفس انسانیت، نفس آ گیا. نفس انسانیت یعنی جیسے ہم انسان وہ بھی انسان. اس میں آپ کہتے ہیں اچھا اس حیثیت سے ہم کہتے ہیں اور کوئی دوسری حیثیت سے نہیں بولتے. وہ بھی انسان، ہم بھی انسان.
اور جب انسان ہونے کے ساتھ ایک ہو گئے تو دونوں بھائی ہو گئے. انسان بھائی ہوتا, آدمی بھائی ہوتا. اور زیادہ وہ نبی رسول ہے تو بڑے ہم چھوٹے. ہم نے کہا کہ اگر اس طرح سے تم رشتے لگاؤ گے تو ہم تم سے پوچھیں گے مولوی صاحب تم تو اپنے کو انسان نام مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مانتے. یہ ابو جہل کیا تھا؟ انسان تھا کہ نہیں؟ نفس سے انسان, وہی لذاب والا. ابو جہل انسان, ابو لہب انسان, فرعون انسان, نمرود انسان, شداد انسان, قارون انسان. انسانوں کی بڑی لمبی لسٹ ہمارے پاس بھی ہے. اور تو بھی انسان, تو فرعون کا بھائی بنا کہ نہیں بنا؟ نمرود اور شداد کا بھائی بنا. یہ اب یہ تیری پسند, چاہے تو بڑا بن چاہے چھوٹا بن. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ. ذرا صاحب خیال کرتے تھے نبی کو بھائی بنانے چلے تھے نا, تو جس قانون سے نبی کو بھائی بنانے چلے تھے اسی قانون سے ابو جہل کے بھائی بن گئے, اسی قانون سے ابو لہب کے بھائی بن گئے, اسی قانون سے نمرود اور شیطان کے بھائی بن گئے. ارے بھئی انسان بھی شیطان ہوتا ہے, نہ سمجھو کہ شیطان وہ نہیں ہوتا. تو اب کہنے کا منشا یہ ہے, اور میں تو آپ کو کہوں گا یہ نفس والی بات جو ہے, سرکار کو بشر کہا جائے گا اور نبی بشر ہیں. نبی انسان, یہ مت سمجھو کہ ہم بشر نہیں مانتے. نبی کو قرآن نے بشر کہا, ہم بھی بشر کہیں گے. مگر یاد رکھو تمہاری بشریت کی حقیقت اور ہے, نبی کی بشریت کی حقیقت اور ہے. صرف لفظوں کا اشتراک ہے, حقیقت الگ الگ. خدا موجود ہے, ہم بھی موجود ہیں, مگر دونوں کے وجود کی حقیقت الگ الگ. خدا عالم, علیم و خبیر, ہم بھی عالم, ہم بھی سننے والے, ہم بھی جاننے والے, مگر دونوں کا جاننا الگ الگ. دونوں کا جاننا الگ الگ. تو لفظی اشتراک سے دھوکہ مت کھاؤ. نبی کی بشریت وہ ہے کہ جب پرواز پر آئے تو دائرے سدرہ بھی ساتھ دینے سے عاجز آ جائے. اگر یکسرے بوئے برتر پرم کرو گے تجلی بسوز پرم. زادے کو حضرت جبریل نوری مخلوق, سید الملائکہ, ذو القوت المتین, شدید القوی, ان کے پر جل رہے ہیں. اور نبی کے دامن سے لگا ہوا وہ لباس جو مکے کا بنا تھا اس پہ داغ بھی نہیں لگ رہا. میں تو سوچتا ہوں کہ نبی سے نسبت ہو, نبی سے نسبت ہو تو وہ لباس کہاں پہنچے, ذرا سا سوچو. اور میں تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں, تفسیر روح البیان کا یہ قول اکثر میں پڑھ دیا کرتا ہوں. آپ بتا, معراج کی رات کا عجیب نقشہ کھینچا ہے ہر وقت نے. لأنه تجاوز في تلك الليلة عن عالم الأناسل ثم عن عالم التبية ثم عن عالم الأرواح حتى وصل إلى عالم العمى فانسلخ عن الكل ورأى ربه بالكل. جب حضور یہاں سے معراج کے لیے جانے لگے تو عالم عناصر سے گزرے, عالم طبیعت سے گزرے, عالم ارواح سے گزرے, عالم امر پہنچے. جس عالم کے جو لوازمات تھے وہیں چھوڑ دیا, جس عالم کے جو لوازمات تھے وہیں چھوڑ دیا. آگے بڑھتے چلے گئے. اب حضرت جبریل سے کہنے کی بات سمجھ میں آئی کہ اے محبوب
جب آپ عالم بشریت سے گزر رہے تھے بشری لباس تھا، میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا. جب آپ عالم ملکوت سے گزرے ملکوتی حجاب تھا، میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا. مگر اب آپ کی حقیقت بے حجاب ہونے والی ہے. اب ساتھ چلا تو آپ کی تجلی کے فروغ سے میرے پر لڑائیے. اب میں آپ کے ساتھ رہنے کی طاقت نہیں رکھتا، میں آپ کے ساتھ رہنے کی طاقت نہیں رکھتا. ذرا سا آپ دیکھیں، چلے گئے، لباس اترتا گیا. اب سمجھ میں بات آ گئی کہ بشریت ہماری حقیقت ہے، نبی کا لباس ہماری حقیقت ہے، نبی کا لباس ہے. کیوں؟ سیدھی سی بات بتاؤں، اگر آپ سب سے پہلے بشر ہیں پھر کچھ ہے، سب سے پہلے بشر پھر مولوی، پہلے بشر پھر عالم، پہلے بشر پھر قاری، پہلے بشر پھر انجینئر، پہلے بشر پھر پروفیسر. اگر آپ کی بشریت لے لی جائے تو آپ کو کچھ بچے گا؟ اور نبی کی تو شان عجیب ہے. پہلے آپ ان اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا، نبی نے نبی بنانے سے پہلے مجھے عبد بنایا. اور نبی کب بنایا؟ کنت نبی وآدم لمنجلد فی طینتہ، حضرت آدم کے وجود سے پہلے نبی، اور نبی سے پہلے عبد. اور حضرت آدم کے وجود ابو البشر سے پہلے دو صفتیں ہیں، نبوت، ابدیت، ابدیت نبوت. اور پھر جب نسل سیدنا آدم سے ظاہر ہوئے تو بشر. اور جب 40 سال کار رسالت پر مامور ہوئے تو رسول. تو پہلے آپ، پھر نبی، پھر بشر، پھر رسول. رسالت لے لو تو 3 چیز باقی بچتی ہے، ابدیت، نبوت، بشریت. بشریت لے لو تو 2 چیز باقی بچتی ہے، ابدیت، نبوت. نبوت لے لو تو 1 چیز باقی بچتی ہے، ابدیت. اور آپ سے بشریت لے لی جائے تو کیا باقی بچے؟ کیا باقی بچے گا؟ کچھ نہیں باقی بچتا. بات یہ وہ ان کا لباس ہے، جب چاہے پہن لے، جب چاہے اتار دیں. اور یہ ہماری حقیقت ہے، یہ ہماری حقیقت ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں انسانیت کے لحاظ سے بالکل ہندی کا سندھی، اردو کا سردو کر دوں، 3 حال سے خالی نہیں. یا تو آپ کی بشریت نبی کی بشریت سے زیادہ یعنی افضل ہے، یا آپ کی بشریت نبی کی بشریت سے کم ہے، یا آپ کی بشریت نبی کے بشریت کے بالکل برابر. اور کوئی چوتھی شکل بنتی ہے؟ عقل اگر شکلیں نکالو، یا تو آپ کی بشریت نبی کے بشریت کی بالکل ایک جیسی، یا زیادہ. اگر بالکل ایک جیسی تو ان کو کیوں نبی بنایا، تمہیں کیوں نہیں بنا دیا؟ جو ساری خوبیاں ایک جیسی تھی، جو ساری خوبیاں ایک جیسی تھی، تم کہاں چھپے ہیں؟ اور اگر اور نہیں تمہاری بشریت زیادہ افضل، پھر تو اور تمہیں بننا چاہیے تھا کہ جس کے پاس افضل بشریت ہو وہ موجود ہو تو مفضول کو کیوں نبی بنایا جائے؟ تب تم کہنا پاؤ گے نفس بشریت میں بھی وہ اعلیٰ ہے. وہ کہنا پڑے گا نفس بشریت میں بھی اعلیٰ ہے. اور دوستو معاملہ یہ ہے کہ وہ ایسے نہیں بن گئے ہیں، انہیں بنایا گیا ہے. تم اپنی محنت سے بنتے ہو نا، بڑی محنت کرتے ہو، بڑی محنت کرتے ہو، مگر کچھ نہیں بن پاتا، کچھ نہیں بن پاتا. خدا جسے بنائے وہ بنتا. نبی کوئی اپنی محنت سے نہیں بنتا، اتنا سمجھ لو. نبی کوئی ریاضت و مجاہدے سے نہیں بنتا، چلے سے نہیں بنتا، دورے کرنے سے نہیں بنتا. نبی ایسے نہیں بنتا، بلکہ وہ نبی خدا جسے چاہتا ہے بناتا. اور سرکار کی ذات کا معاملہ کیا ہے، یہاں پہ انتخاب الہی آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں. حضور نے ایک مرتبہ کیا ہوا،
کہ صحابہ کرام میں سے حضرت عباس بہت پزمردہ خاطر حضور کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا آپ کیوں اس قدر پریشان ہے؟ کہا ایک چیز سے بڑی تکلیف ہوئی ہے. اور کیا یہ قریش کے سردار بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور باتیں کرتے کرتے حضور کو ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی جو سنگلاخ زمین سے ہوتا، پتھریلی زمین پہ ہوتا ہے جس میں پھل نہیں ہوتا. ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی، یعنی حضور کے کوئی اولاد نرینہ نہیں، یہ اشارہ، کوئی فرزند باحیات نہیں، مذاق کے طور پر انہوں نے مثال دیا. کہا یہ سن کے ہمیں تکلیف ہے. تو سرکار نے کہا تکلیف کی بات نہیں، سنو. ان اللہ خلق الخلق وجعلنی من خیر فریقہم. اللہ نے ساری مخلوق کو جب پیدا کیا تو مخلوق میں جو سب سے بہتر مخلوق ہے اس میں مجھے رکھا. ثم تخیر القبائل وجعلنی من خیر قبیلۃ. پھر مخلوق کو خدا نے قبیلوں میں بانٹ دیا، جو سب سے بہتر قبیلہ تھا اس نے مجھے رکھا. ثم تخیر البیوت وجعلنی من خیر بیوت. پھر خدا نے قبیلوں کو گھروں میں بانٹ دیا، جو سب سے بہتر گھر تھا اس نے مجھے رکھا. فَأَنَا خَيْرَهُمْ نَفْسًا وَخَيْرَهُمْ بَيْتًا. میں ان سے اپنی ذات کے لحاظ سے بہتر ہوں، اپنے گھرانے کے لحاظ سے بہتر ہوں. نہ میرے گھرانے کا ان کے گھرانے میں کوئی جواب، نہ میری ذات کا کوئی جواب. یعنی خدا نے مجھے چنا ہے. ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل. خدا نے اولاد اسماعیل سے کنانا کو چن لیا. واصطفى قریشا من کنانہ. اور خاندان قریش کو قبیلہ کنانہ میں سے چن لیا. واصطفى بنی ہاشم من قریش. اور قریشیوں میں سے ہاشمی گھرانے کو چن لیا. واصطفانی من بنی ہاشم. اور ہاشمی گھرانے میں سے مجھے چن لیا. یہ خدا کا انتخاب ہے. خدا نے جب چنا ہے تو اولاد اسماعیل میں قبیلہ کنانہ کا جواب نہیں، اور قبیلہ کنانہ میں خاندان قریش کا جواب نہیں، اور خاندان قریش میں ہاشمی گھرانے کا جواب نہیں، اور ہاشمی گھرانے میں ذات رسول کا جواب نہیں. یہ خدا کے چنے ہوئے ہیں، تمہارے چنے ہوئے نہیں ہیں. تم بھی تو چنتے ہو نا، 5 سال کے بعد چنتے ہو. 5 سال چننے کی عادت ہو گئی. 5 سال کے بعد چنتے ہیں اور پھر 5 سال پچھتاتے ہیں، غلط چن لیا، غلط چن لیا، غلط چن لیا، غلط چن لیا. غلطی یہ ہوئی کہ جس کو چنتے ہو اس کے ارادے کیا ہیں تمہیں معلوم نہیں، دھوکہ دے کے چن لیتے. اور پھر اس کے بعد جب انتخاب کا زمانہ ہوتا ہے تو ہر صبح کو دروازے پر، شام کو وہ دروازے پر دکھتا ہے آپ کا نمائندہ. اور جب جیت کے جاتا ہے تو پھر کہاں چلا جاتا پتہ ہی نہیں چلتا. اب اس کے پیچھے تم چلو. کل تو وہ تمہارے پیچھے چل رہا تھا، اب اس کے پیچھے تم چلو. دیکھا آپ نے؟ وہ ہمیں تو لکھنؤ کا لطیفہ یاد آ جاتا ہے اس موقع پر. الیکشن کا زمانہ تھا، اپنے حلقے میں ایک جو کینڈیڈیٹ اس حلقے کا تھا وہ پہنچا تو گندگی وہاں بہت تھی. تو اس کی زبان سے نکل گیا، کیوں جی یہاں مہتر نہیں آتا، بھنگی نہیں آتا یہاں صفائی کرنے کے لیے؟ تو ایک لکھنوی جوان تھا، اجی حضرت آتا ہے مگر 5 سال کے بعد آتا. اتنا تلخ جملہ بھی وہ گھوٹ گیا. موقع ایسا تھا، موقع ایسا تھا. آگے چل کر کے وہ پوچھتا ہے، ایک بوڑھی عورت تھی، ماتا جی اور خمیر کو دینا.
کہا بیٹا میرا اور بہت منحوس ہے، مجھ سے مت مانگ، تیرے ہی جیسا ایک ہٹا کٹا جوان 5 سال پہلے آیا تھا، میں نے اس کو اڑ دیا، پتہ نہیں اسے زمین کھا گئی کہ آسمان نکل گیا، تو بھی غائب ہو جائے گا، میرا اور منحوس ہے، مجھ سے مت مانگ۔ یہ تمہارے چنے ہوئے ہیں، نہ صلاحیتوں کو تم جانتے ہو، نہ ارادوں کو تم پہچانتے ہو، میٹھی بولی میں آ کر کے دھوکہ کھاتے ہو، مگر سنو خدا کا انتخاب وہ تو صلاحیتوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ تو استعداد کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا جو انتخاب اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ عصمت والا رسول آ گیا، اور ذرا سا انداز دیکھو، من انفسکم، انفس اور ایک قرأت اور ہے انفس، من انفسکم، انفس نفس کی جمع نفوس، انفس اور انفس پیپر زبر اگر ہو نہایت نفیس، نہایت نفیس، یعنی وہ رسول جو آیا ہے تم میں وہ تم جیسا نہیں ہے، تم میں سب سے زیادہ نفیس ہے، ذات کے لحاظ سے، کمال کے لحاظ سے، حسن و جمال کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ نہایت نفیس ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور ذرا سا دیکھو یہ کیا شان ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اس پر وہ باتیں شاق گزرتی ہیں جو تمہیں مشقت میں ڈال دیں، مشقت میں ڈال دے، نبی پر شاق گزرتی۔ اور میں تو بتاؤں اس معاملے میں نبی کی رحمت عامہ کے جلوے آپ دیکھیں، کافروں کی بھی مشقت قبول نہیں۔ نبی کریم جب یہ سوچتے تھے کہ کفار اپنے لیے ہلاکت کا کنواں کھود رہے ہیں، یہ ہلاک ہو جائیں گے، اس کا ایسا دکھ ہوتا تھا نبی کو کہ قرآن کریم میں نبی کی تسکین کے لیے آیتیں اترتی، اے نبی تم فکر مت کرو، کب مت کرو، ان کافروں کا حال دیکھ کے غم مت کرو، نبی کو اتنی مہربانی دیکھو۔ یہ انتہا یہ ہے کہ یہ غزوہ بدر کے موقع میں حضرت عباس بھی کافروں کے ساتھ تھے، دل میں وہ ایمان والے ہو چکے تھے، مگر کچھ مصلحتیں اور کچھ رکاوٹیں تھی، کچھ نہیں بول پا رہے تھے، وقت کے منتظر تھے، مگر اسیران بدر میں وہ بھی گئے۔ قیدیوں پر آج دنیا کتنا ظلم اٹھاتی ہے آپ دیکھیں، ساری بہادری لوگ انہی پر آزماتے، قیدیوں پر کیسے کیسے مظالم ٹوٹے جاتے ہیں، ہاتھ بندھا ہوا ہے، ستون میں باندھ کر آپ مار رہے، بہادر بن رہے، اذیت پہنچا رہے۔ ایسے بہادر بھی خوب ہوتے ہیں کہ مجبوروں کے اوپر اپنی بہادری کی شان دکھانا۔ وہ تو مجھے ایسے بہادر تو ایک بہادر اور یاد آ گئے، ایک صاحب نے اپنے باپ کی تعریف شروع کی تھی، میرے ابا بڑے بہادر تھے، بھی کیا ہوا، فلاں جنگ میں گئے تھے، وہاں بہت بڑا پہلوان تھا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ ہاں اتنے بڑے بہادر تھے، ہاتھ کاٹ لیا، اس پہلوان کا ہاتھ کاٹ لیا۔ کہا بہادر تو ضرور سے تھے بے وقوف۔ کہا کیوں؟ ارے جب ہاتھ کاٹنے کا موقع تھا تو سر کاٹنا تھا، صرف ہاتھ کاٹ لیا، کتنی بڑی بے وقوفی کی، اسے سر کاٹنا تھا۔ کہا سر تو پہلے ہی سے کٹا ہوا ہے۔ ایسے ایسے بہادر، مگر نبی کریم جو ہے قیدیوں کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر پا رہے، قیدیوں کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر پا رہے، تو لوگوں نے
آپ خیال کریں جنہوں نے دشمنی کی انتہا کر دی تھی ان پر رحمت اور شفقت کا کیا انداز. ایک ایسا وقت آیا تھا کہ مکے پر زبردست قحط آیا، زبردست قحط. اور اس وقت جو والی نجد تھا وہ ایمان والا تھا اور اس نے طے کیا تھا. نجد میں غلہ بہت کچھ پیدا ہوا تھا. اس نے طے کیا تھا مکے والوں کو نہیں دیں گے، بھوکے مرنے دو. مگر وہی جو ظلم کرنے والے تھے وہ فریادی بن کر نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ صلہ رحمی کرنے والے پہنچ گئے. دشمن بھی سمجھ رہا تھا کہ یہ رحیم و کریم ہے. اور سرکار نے حکم دے دیا، والی نجد کو حکم دے دیا. آپ دیکھتے چلے جائیں. انتہا کی بات صرف اشارہ کروں گا، واقعہ نگاری کی طرف نہیں لے جانا چاہتا آپ کو. اس طائف کا منظر کسے یاد نہیں؟ پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا. مگر نبی نے ایسے موقع پر آپ کہ مجبور تھے، کیا کرتے؟ مجبور نہیں تھے، فرشتے حاضر تھے، حکم کے منتظر تھے، حکم کے منتظر تھے. حضرت جبریل نے آ کر کہا ملک جبال حاضر ہے حضور، یہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، خدا نے بھیجا، آپ حکم دے. دونوں پہاڑیوں کو یہ ملا دے، طاف والوں کو پیس کر کے سرما بنا دے. مگر نبی نے کیا کہا؟ دیکھیے، فرشتے کو بھیج کر کے خدا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس بدن سے جو نور گر رہا ہے، اس بدن کو معمولی نہ سمجھو، یہ حاکم ہے. فرشتے محکوم ہیں. یہ تم سے بدلہ اختیار رکھنے کے باوجود نہیں لے رہا. مجبوری والی بات نہیں ہے، اختیار ہے، بدلہ لے سکتے ہیں. یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ اختیار ہو اور بدلہ نہ لو. جو اختیار ہی نہیں رکھتا وہ کیا کرے گا؟ فرشتے جواب. مگر کیا کہا نبی نے؟ نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے. بل ان يخرج الله تعالى من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. میں یہ نہیں چاہتا کہ انہیں فنا کر دیا جائے. ان کے مقدر میں اگر ایمان نہیں ہے تو میں چاہتا یہ ہوں کہ ان کی پیٹھ سے اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے جو خدا کی پجاری ہو، جو خدا کے ساتھ شریک نہ ہو. ان کو میں تباہ کرنا نہیں چاہتا. دعائیں بد کے لیے بھی لوگوں نے درخواست کی، دعا کیجیے، دعا کیجیے، ان کے لیے تباہی کی دعا کیجیے. مگر نہیں، دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ، دینا ہے تو انہیں قوم سمود کا عذاب نہ دے، عذاب قوم نوح نہ دے، عذاب قوم مدین نہ دے، عذاب قوم شیث نہ دے. اے دینے والے، دینا ہے تو انہیں ہدایت دے دے، انہیں نجات دے دے. دینا ظالموں کی وکالت کر رہے ہیں، ظالموں کی وکالت کریں کہ اے خدا یہ میرے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں. یہ جانتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں. اگر جانتے تو ایسا نہ کرتے، اگر جانتے تو ایسا نہ کرتے. ایسا تو کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو. کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو. تم ایسے رحمت للعالمین ہو. جب دشمنوں پر اتنا کریم تو بتاؤ کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ، پھر کلمہ پڑھنے والوں کا کیا حال ہے؟ قدم قدم پر ان کا لحاظ کیا گیا، قدم قدم پر تمہارا لحاظ کیا گیا، تمہاری آسانیوں کا لحاظ کیا گیا. اور شریعت محمدیہ نے جو آسانی تمہیں دے دی ہے، پہلی والی شریعتوں کو یہ میسر نہیں. جانتے ہو، پہلے اگر کہیں نجاست لگ جائے کپڑے میں، اس کپڑے کو کاٹ کے پھینکو. بدن میں لگ جائے تو خرش ڈالو. گناہ کبیرہ کسی سے سرزد ہو جائے تو چھپا نہیں سکتا تھا، دست قدرت سے گھر کے دروازے پہ لکھ اٹھتا تھا. تو گناہ کبیرہ کی توبہ کیا گردن کاٹ دو. اور زکوٰۃ چوتھائی، اپنا معاملہ دیکھو 40واں، وہاں چوتھائی
اگر وہی یہاں ہوتا تو کیا ہوتا؟ بتائیے آپ، کتنی دیر؟ اور ناپاکی ہو تو پانی سے پاک کر دو، گناہ کبیرہ ہو دل کی سچائی کے ساتھ توبہ کر لو۔ جو کام وہاں تلوار کرتی تھی یہاں آنکھ کے 2 قطرے کرتے، ذرا صاحب دیکھیں، جو کام وہاں تلوار سے لیا جا رہا تھا یہاں قطروں سے لیا جا رہا۔ کتنی رعایت، کس قدر رعایت، کیا شان ستاری ہے، کیا شان ستاری ہے۔ یہی سے تو امید ہے کہ جب یہاں بچا رہا ہے تو قیامت میں کیسے رسوا کرے گا۔ اسی سے توقع ہے، اسی کالی کملی کا سہارا ہے، وہ یہاں بھی ہمارے عیبوں کو چھپا رہی ہے، انشاءاللہ میدان قیامت میں بھی ہمارے عیبوں کو وہ چھپائے گی۔ تو کیا کریمی، خدا کی عبادت میں بھی رعایت۔ ارے سوچو، معراج کی رات کتنی نماز فرض ہوئی تھی؟ 50۔ سبھی کو معلوم ہے، اگر نبی لے کے چلے آتے تو 24 گھنٹے میں 50 نماز کا وقت نکالو، 24 گھنٹے میں 50 نماز کا وقت نکالو تو نماز ہی پڑھتے رہ جاتے ہیں۔ تو صبح کا بھی روزہ اور شام کا بھی روزہ اور 3 دن کے بعد قبرستان۔ بھئی 50 وقت کا آپ جب 24 گھنٹے کو بانٹیں گے تو کسی کام کا اور وقت ملے گا؟ اور نبی کی شان دیکھو، خدا کے حکم پر کیسے صابر و شاکر، خود کچھ نہیں کہا، لے کے چلے گئے، لے کے چلے۔ نبی خود معروضہ پیش کر سکتے تھے، پیش کر سکتے تھے نا، نہیں پیش کیا، لے کے چلے گئے۔ مگر حضرت کلیم جو تجربے کار نبی تھے ہی، بنی اسرائیل کا حال دیکھ ہی چکے تھے، بار بار ان کو کوڑے لگانے پڑتے تھے۔ ایسی قوم، ایسی نالائق قوم تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ یہودی جیسے اپنی نبی کو کتنی اذیتیں پہنچائی۔ تو بہت ہی صاف نبی سے کہتے کیا، حضرت کلیم کی بصیرت آپ کی، نبی سے کیا کہتے، نبی سے کیا کہتے، ان امتک لا تطیع۔ یہ نہیں کہ نبی آپ کو طاقت نہیں، ان امتک لا تطیع، اے نبی آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ جانتے تھے کہ امت سے بڑی محبت کرتے ہیں، اب امت کی جو محبت تھی وہ جاگ اٹھی۔ پھر نبی بارگاہ الہی میں پہنچ گئے، مختصر یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہر بار 5 کم، ہر بار 5 کم، 9 بار گئے تو کتنا کم، اور ہر بار ہی ایسے کلیم گئے اتنا امتک لا تطیع، اب بھی جائیے، اب بھی جائیے، اس کی بھی طاقت نہیں، اب بھی جائیے، اس کی بھی طاقت نہیں۔ اب اس کے بعد 5 بار گئے، 9 بار گئے، 45 کم، اب صرف 5 رہ گئے۔ اس وقت بھی حضرت کلیم نے ہی کہا تھا ان امتک لا تطیع، آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ صحیح کہا تھا کہ نہیں؟ اب کچھ سمجھانے کی بات ہی نہیں۔ آپ دیکھیے رہے کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف ہدایتی نہ رہے، مگر اب سرکار نہیں گئے، نہیں گئے، اس لیے کہ سرکار نے دیکھ لیا تھا کہ جب جاؤ تو 5 کم، جب جاؤ تو 5 کم، 5 ہی رہ گئے کہ صاف نہ ہو جائے، یہ تو بالکل ناشکری ہو جائے گی، یہ تو بالکل ناشکری ہو جائے گی۔ رک گئے تو گئے تو اپنی مرضی سے گئے، گئے تو اپنی مرضی سے گئے، 9 بار منظور تھا گئے، 10ویں بار منظور نہیں ہوا تو نہیں گئے۔ اچھا ہوا کہ جو نبی بار بار گئے تاکہ لوگوں کو دھوکہ نہ ہو
کہ جہاں گئے وہ غیر کا گھر تھا، غیر کی جگہ تھی، دھوکہ نہ ہو، وہ نبی کا اپنا گھر ہے۔ خدا تو لا مکان ہے، وہ نبی کا اپنا گھر ہے، جب چاہے جائیں، جب چاہے نہ جائیں۔ معراج کی رات صرف ایک ہی معراج نہیں ہوئی ہے، ایک تو وہ جو خدا کے بلانے سے، اور نہ وہ جو نبی خود گئے، خود آئے۔ اپنے گھر کی اجازت سے نہیں جاتا، جب چاہے جائے، جب چاہے آئے۔ بلانے سے بھی جاتا ہے، بغیر بلائے بھی جاتا ہے، دونوں طریقے سے جاتا ہے۔ اچھا اب آپ خیال کریں کہ 5 لے کر آئے، مگر کریمی دیکھو، نماز کم کرائی، اجر نہیں کم کرایا، تعداد کم کرا دی۔ اگر اجر بھی کم کرا دیتے تو صحابہ کو کتنی تکلیف ہوتی۔ حضور 5 لے کر آئے، سب معاف کرا کے آئے، کیا ہمارا ذوق عبادت آپ پر آشکارا نہ تھا؟ کیا ہمارے ذوق بندگی سے آپ کو معرفت نہ تھی؟ حضرت علی بولتے تو نبی کیا کہتے، صدیق اکبر کہتے تو نبی کیا کہتے؟ اپنے ان مقدس صحابیوں کے جذبات کا جواب کیا دیتے؟ سرکار آپ 50 نماز لے کر آئے، آپ کی اجازت سے، آپ کے حکم سے، ہم پہاڑوں سے ٹکرانے والے، دریا کا کلیجہ چیرنے والے، انگاروں سے کھیلنے والے، آپ حکم دیں ہم خدا کے آگے نہ جھکیں، آپ حکم دیں اور ہم خدا کے آگے نہ جھکیں، کیوں معاف کرایا؟ اجر کم ہو گیا۔ تو ان کو بھی جواب تھا، اے میرے صحابیوں، اے میرے چاہنے والے، تمہارا بھی نقصان نہیں ہوا، تمہارا بھی نقصان نہیں، پڑھو گے 5 ثواب ملے گا 50 کا، ثواب ملے گا 50 کا۔ تو اجر میں نے تیرا خیال کیا ہے، اور کمی میں اپنے آگے کمزور امتیوں کا خیال کیا ہے، آنے والے کمزور امتیوں کا خیال کیا، دونوں کا کام چل جائے، دونوں کا کام چل جائے۔ کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو، شریک عیش و عشرہ سب ہیں، لیکن مصیبت کاٹنے والے تم ہی ہو۔ واہ دعوانا الحمدللہ۔